گزشتہ درس میں ہم نے سن 8 ہجری میں حضرت خالد اور عثمان بن طلحہ، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ حضرات تینوں کے تینوں مکہ مکرمہ کو ایسے حال میں چھوڑ کر نکلے کہ خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کا آپس کا معاہدہ یہ تھا کہ مقام یاجج پر آ کر ملاقات کریں گے، اگر کہ تم پہلے آ گئے تو میرا انتظار کرنا، میں پہلے آیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سیٹنگ تھی دونوں حضرات کی، اور دونوں وہاں پہنچے تو اس کے بعد جب آگے چلے تو راستے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ تھے، ملاقات ہوئی اور جب پوچھا کہاں جا رہے ہو تو جواب دیا کہ مدینے جا رہا ہوں۔ کیا غرض ہے؟ کہ غرض یہ ہے کہ میں اب مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ان حضرات نے بھی کہا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا دونوں حضرات خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ عمر میں شامل ہو گئے۔ اب یہ قافلہ 3 افراد پر مشتمل ہو گیا۔ یہ حضرات روانہ ہوئے، مدینے میں داخل ہوئے تو مقام حرہ کے پاس جا کر انہوں نے اپنی اونٹیاں بٹھائیں اور پھر جا کر ملاقات، پہلے تیار ہوئے، خالد ولید تیار ہوئے اور ولید جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کے بھائی تھے، وہ ان سے ملے اور انہوں نے بھی کہا کہ جلدی کرو، نبی علیہ السلام کو تمہارے پہنچنے کی خبر مل گئی، انتظار فرما رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دربار میں تو یہ 3 حضرات پیش ہوئے تو خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمزہ کے اوپر حضرت سے استغفار کی درخواست فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جی اسلام جو ہے وہ ماضی کی جتنی باتیں ہوتی سب کے پھر معاف کر دیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ پھر بھی آپ دعا فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ استغفار ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے اور اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، اور ان حضرات نے اپنے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ پیغام کیا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی اور ولید بن ولید کی بات تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کہ وہ ذی عقل آدمی وہ ایمان لے آتے تو پھر ہم ان کو ہر ایک پر مقدم رکھتے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو مقدم پھر آئندہ رکھا۔ اور عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے کہ جب سے ہم لوگ اسلام لائے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خاص طور سے ہر جگہ پر ہر ایک جنگ کے موقع پر خاص طور سے مقدم رکھا۔ ان کا اسلام شروع سفر سن 8 ہجری کا ہے، اور ان کے اسلام کے بعد پھر غزوہ موتا وارد ہوئی ہے۔ موتا ایک مقام کا نام ہے جس کا جو شام میں علاقہ بلقاء میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو اس میں ایک خط شرحبیل ابن عمر غسانی کے نام بھی روانہ فرمایا تھا۔ شرحبیل ابن عمر غسانی یہ جو ہے شاہ ہرقل کی طرف سے، شاہ قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا، اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے تھے تو اس ظالم نے یہ کیا کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا دیا۔ اس وجہ سے جب یہ قتل ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا، اور غزوہ موتا کے نام سے جو مقام موتا اس جگہ کا نام ہے تو اس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے وہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار لشکر ہوں گے، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس غزوہ کو غزوہ موتا کہتے ہیں، لیکن اس کو سریہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہے جیسا کہ اب تک رکھتا ہے۔ اس وجہ سے غزوہ کو غزوہ جیش العمراء بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے عمراء جو ہے پہلے سے ہی مقرر فرما دیے تھے کہ، اور پھر ایک جھنڈا جو ہے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عطا فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا اول اس مقام پر جانا جہاں حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے ہیں، وہاں جانا شہادت جاؤں بھی ہے، وہاں لوگوں کو دعوت دینا، اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں اور اسلام کی اعانت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے استمداد کرنے کے بعد پھر تم حملہ آور ہو جانا، اور پھر جو ہے وہ قتال ہوگا۔ آپ علیہ السلام
بذات خود ثنیۃ الوداع مدینے سے باہر نکل کے ایک جگہ ہے، وہاں تک اپنے صحابہ کرام کو اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، ان کو یہاں رخصت فرمانے لگے، تو آپ نے خاص طور سے کہا کہ تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے رفقا کی ہر حال میں خیرخواہی کریں، اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ قتال کریں، کفر والوں سے قتال کریں، غدر اور خیانت سے پرہیز کریں، کسی بچے، عورت اور بوڑھے کو قتل نہ کریں۔ لوگ جب امراء لشکر کو رخصت کرنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رونے لگے۔ میں کیوں بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اما واللہ ما بی حب الدنیا ولا صبابہ بکم ولا صبابۃ بکم ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیۃ من کتاب اللہ عز وجل وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا فلست ادری کیف لی بالصدر بعد الورود۔ آگاہ ہو جاؤ، کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم مجھے دنیا سے نہ تو محبت ہے نہ ہی کوئی شیفتگی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا کرتے ہیں، اس میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی شخص مگر ضرور دوزخ پر سے گزرے گا، جہنم سے گزرے گا۔ تو کیا اب آگے جو ان کی بات ہے وہ بڑی زبردست ہے، جب گزرنے والا اللہ کے نزدیک یہ امر مقرر ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جہنم کے اوپر سے گزرے گا، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ جب جہنم کے ورود کے بعد جب جہنم پر ہم وارد ہوں گے تو وہاں سے پھر واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ لشکر جب روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں نے پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو صحیح سالم اور کامیاب واپس لائے، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے لکننی اسأل الرحمن مغفرۃ وضربۃ ذات فرع تقذف الزبدہ، میں واپسی نہیں چاہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کی راہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہش مند ہوں جو جھاگ پھینکتا ہو۔ یہ اپنے ذہن میں جب ان کو یہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جی پہلے امیر یہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے، تو اس وقت سے ہی ذہن بن گیا تھا کہ جی یہ شہادت یقینی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ امیر لشکر جن کو مقرر فرمایا وہ زید بن حارثہ تھے، دوسرے امیر لشکر جعفر ابن ابی طالب تھے، اور تیسرے امیر لشکر عبداللہ ابن رواحہ تھے، اور یہ تینوں حضرات شہید ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں حضرات کی شہادت کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے بھی اختیار عطا فرمایا تھا کہ جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ تو جب انہوں نے جواباً اشعار پڑھے اور اس میں یہ چاہا کہ جی مجھے ایسا گہرا زخم لگے کہ اس زخم سے جو ہے باقاعدہ خون کی جو ہے جھاگ نکلتا ہو، یعنی خون میں اتنی گرمی اتنی تپش ہو، تو میں اتنے شوق سے جو ہے شہادت کا شوقین ہوں۔ وطعنۃ بیدی حرانی مجہزۃ بحربۃ تنفذ الاحشاء والکبدہ، یا ایسا کاری زخم ہو جو کہ تیز ہو اور ایسے نیزے سے لگے جو میری انتڑیوں اور جگر کو چیر دے۔ حتیٰ یقال اذا مروا علی جسدی ارشدہ اللہ تعالیٰ من غاز وقد رشدہ، جب یہاں تک کہ لوگ جب میری قبر پر سے گزریں تو یہ کہا جائے کہ واہ واہ کیا غازی تھا اور کیسا کامیاب ہوا۔ لشکر جب چلنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور یہ اشعار پڑھے۔ نبی علیہ السلام کو کہا آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، جو شخص آپ کے فیوز و برکات اور آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم رہا تو سمجھ لو کہ قضاء و قدر نے اس کی تحقیر کی کہ اس کو اس دولت عظمیٰ سے محروم رکھا۔ اگلا شعر پڑھا، اس کا ترجمہ یوں ہے، بس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے محاسن کو ثابت و قائم رکھے اور انبیاء صادقین کی طرح آپ کی مدد فرمائے۔ تیسرا شعر پڑھا، میں نے آپ میں خیر اور بھلائی کو بیش از بیش محسوس کر لیا ہے اور میرا یہ احساس مشرکین کی نظر اور احساس کے برخلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللَّهُ بِي ابْنَ رَوَاحَةَ، تجھ کو بھی اے ابن رواحہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ شرحبیل کو جب اس لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار کیا۔ یہاں سے 3000 افراد تھے اور وہاں اس نے 1 لاکھ افراد کا انتظام کیا۔ تو پھر مقابلے کے لیے اس نے ہرقل کو لکھا، چونکہ شرحبیل ابن عمر غسانی ہرقل کی طرف سے یہاں پر امیر مقرر تھا، بلقا کے آس پاس جو شام کا علاقہ ہے، تو وہاں سے معان کی ان پر پہنچ کر جب اس نے یہ ہرقل کو اطلاع دی
تو معان پر پہنچ کر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا کہ جو ہے وہ ہرقل بھی 1 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہے. تو اب 1 لاکھ کا لشکر تو شرحبیل ابن عمر غسانی کے پاس تھا اور 1 لاکھ کا لشکر وہ ہرقل بھی لے کر آ گیا. تو اب 2000 کا لشکر ہے. حالانکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہرقل کو جب اطلاع ملی کہ جو ہے نبی علیہ السلام کا جو حوالہ نامہ ملا، خط ملا، تو اس نے پہلے تو ارادہ کیا لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گیا. اور جب ایک اور جگہ پہ اس کا خط پہنچا، نبی علیہ السلام کا خط مبارک پہنچا، تو اس نے جو ہے نا تیاری کی کہ کون ہے جو میری سلطنت مجھ سے چھین لے گا. تو ہرقل نے باقاعدہ پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کے کہا کہ جو ہے نا خبردار جرت نہیں کرنا، باہر مت نکلنا. ہرقل یہاں باہر نکلا. اچھا، وہاں پر ہرقل سے اور حرکت بھی ہوئی تھی. ہرقل نے کیا کیا، جب یہ حضرات پچھلے والے لشکر کے موقع پر، تو ہرقل نے جب یہ جرت کی تھی، تو جب حوالہ نامہ اس کو ہرقل کو ملا تو اس نے اپنے جو دربار تھا، دربار کے دروازے بند کرا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اور اس کی معلومات میں تھا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت برحق ہے. لیکن جیسے ہی ہرقل کو محسوس ہوا کہ اس کی سلطنت کے خلاف لوگ چیخ پڑیں گے، اچھل پڑیں گے اور اس کے لیے اپنے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، تو اس نے فوراً سے کہا کہ میں تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا، میں تم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا. تو یہ وہاں سے پلٹا مار گیا تھا. اب یہاں پر نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر آیا ہے، اور اس لشکر کے جو امیر ہیں وہ زید ابن حارثہ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے راستے میں ہیں. ان حضرات نے مقام بلقا میں جب یہاں مقام بلقا میں جب ان کے لیے جمع ہوئے، مقام بلقا میں جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ 2 شب جو ہے معان میں ٹھہر گیا. بلقا دور تھا، معان پیچھے تھا. معان میں مسلمانوں کا لشکر ٹھہر گیا اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں. بس سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے اور یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹوٹل 3000 ہیں، تو کیا کریں، فیصلہ کرو. تو اتنے میں جب آپس میں باتیں ہو ہی رہی تھیں، ان میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر جذباتی تھے، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز لگائی. میں کہا اے قوم، اللہ کی قسم جس بات کو تم مکروہ سمجھ رہے ہو وہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو. ہم کافروں سے کسی قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں لڑا کرتے. ہمارا لڑنا تو محض اس دین اسلام کی وجہ سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی ہے. اٹھو چلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تمہارے قدم چومے گی، یا تو کفار پر غلبہ حاصل ہوگا یا شہادت تمہارے مقدر ہوگی. لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا. اللہ کے پرستاروں اور جان بازوں کی یہ 3000 کی جمعیت اعداء اللہ کے 2 لاکھ لشکر کے مقابلے میں کے لیے روانہ ہو گئی. موتا کی طرف روانہ ہوئے. موتا کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیادہ اپنی جھنڈا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے. ان کے بعد جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بھی ہیں، ان کا پورا نام جعفر ابن ابی طالب ہے، انہوں نے جو ہے وہ سنبھال لیا، جھنڈا سنبھالا. جب دشمنوں نے ان کو گھیر لیا اور گھوڑا زخمی ہو گیا تو گھوڑے سے اتر آئے اور گھوڑے کے کوچے بھی کاٹ ڈالے. گھوڑے کو اس لیے کاٹا کہ جی کہیں اس سے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے. جی میرے ہاتھ سے تو گھوڑا نکل گیا، اب گھوڑا جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو انہوں نے وہ بڑے سینہ سپر ہو کے لڑنا شروع کیا، اور پھر یہ لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے. اور ان کے بعد پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. انشاءاللہ اس کو آگے کل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.